قربانی کے لیے 3 قسم کے جانور، اونٹ، گائے اور بکرا، چھترا اور دمبا اسی کے اندر ہے، اور اس کی تمام اجناس، جیسے بکرا ہے تو بکری بھی، اور جیسے اونٹ ہے تو اونٹنی بھی، گائے ہے تو بیل بھی۔ اور مختصراً میں عرض کر دوں کہ جو بھینس ہے وہ گائے کے حکم میں ہے۔ بعض حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھینس کا چونکہ حدیث میں بیان نہیں ہے، بھینس جو ہے اس کی قربانی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حضرات یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اس لیے کہ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے کہ جس چیز کا ذکر ہوگا صرف وہی جائز ہے، بلکہ اسلام ایک چیز کو بیان کر دیتا ہے اور اس کے خصائل اور اس کی صفت کی اور اس کی جنس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو اس پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حاکم بنا کر بھیجا اور پوچھا کہ عمر بتاؤ کہ تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ عرض کیا اللہ کے حبیب جب کوئی فیصلہ آئے گا تو میں اللہ کا قرآن دیکھوں گا اور قرآن کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس مسئلے کو قرآن میں نہ دیکھو تو پھر کیا کرو گے؟ وہ قرآن میں موجود نہ ہوا تو عرض کیا حضور پھر میں آپ کا فرمان دیکھوں گا، حدیث میں دیکھوں گا۔ فرمایا اگر تمہیں حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا حضور پھر میں اجماع امت دیکھوں گا کہ اس مسئلہ کے بارے میں امت کا اجماع کیا کہتا ہے۔ فرمایا اگر تم اجماع امت میں بھی وہ مسئلہ نہ دیکھو تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا حضور پھر میں قیاس کروں گا۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز اسلام کے اندر جائز ہے اور دوسری چیز اس کا ذکر تو نہیں ہے، اس کے بارے میں خاموشی ہے، لیکن وہ اسی کی جنس سے ہے اور اسی کی خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر اس کو اس پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو گائے ہے یہ ایک پالتو جانور ہے، اور جو نیل گائے ہے وہ ایک وحشی جانور ہے۔ اب وحشی جانور کو پالتو جانور پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن جو بھینس ہے وہ پالتو جانور ہے۔ اب گائے کی اور بھینس کی جو خصلتیں ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، جیسے وہ گائے جو ہے انسانوں سے مانوس ہوتی ہے تو اسی طرح بھینس بھی مانوس ہوتی ہے، جیسے وہ پالتو ہے تو یہ بھی پالتو ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گائے جو ہے وہ پانی میں بیٹھتی نہیں ہے اور بھینس جو ہے وہ پانی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ اجناس کے مختلف ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں وحشی پن نہیں ہے۔ اگر بھینس میں وحشی پن ہوتا تو پھر قیاس درست نہ ہوتا، لہٰذا ہمارے علماء اور فقہاء کرام نے بھینس کو جیسے دیگر احباب نے دودھ میں اور گوشت میں بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہوئے، چاہیے تو یہ تھا نا جب بھینس کا ذکر موجود نہیں ہے حدیث میں تو اس کا دودھ بھی نہ پیا جاتا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ، بولیے یار، ہاں دودھ نہیں پیا، تو جب دودھ کی باری آئے گی تو کہتے نہیں دودھ اسی مجھ دا ہی پینا ہے، بلکہ وہ جو گوالا لے کے آئے گا اس کے ساتھ ہم جھگڑا کرتے ہیں کہ یار آج ملائی پیلی پیلی سی لگتا، آج گائیں دا دودھ وچ بوتا پاتا ہے۔ وہ ڈالتے تو ہیں ہی لیکن کبھی زیادہ ہو جائے تو پھر نمایاں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے کہ صرف گائے کا ہی ڈالتے رہے، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ ڈالنے لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بہرحال ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، اور گائے ہو یا مطلب اس کی جنس جیسے بیل، اور اسی طرح بھینس اور اس کی جنس، یہ تمام قربانی میں شامل ہے۔ مختصراً میں عرض کر دوں کہ بکرا ہو یا اس کی جو اجناس ہیں جیسے چھترا وغیرہ، اس کے لیے 1 سال۔ چھترے میں کچھ لوگ وہاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اتنے میں نے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں اور نہیں جی عمر کا کوئی خیال نہیں ہوتا، نہیں اللہ کے بندو اس میں بھی 1 سال ہے۔ وہ تو کوئی ایسی نسل ہو، بعض نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت جلدی فربا اور موٹی ہوتی ہیں، وہ تو کوئی ایسی نسل ہو کہ جو بہت فربا اور موٹا ہو گیا، بعضوں نے کوئی خوراک بہت اچھی دی تو اس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو اس کی عمر اگر کم بھی ہوئی 6 ماہ بھی ہوئی تو وہ ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ اس میں عمر کا کوئی ہے ہی نہیں یہ غلط ہے۔ بکرا ہو تو 1 سال کا، گائے بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال۔ اونٹ میں اور گائے میں 7 حصے ہیں، اور اس سے اگر ایک حصہ بھی بڑھ گیا تو
تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکرا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک قربانی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پورے گھر ہلو ہیں، یعنی 2-3 بھائی وہ آپس میں پیسے ڈالتے ہیں، ایک قربانی لے آتے ہیں، یعنی ایک بکرا لے آئے اور کہا جی یہ سارے ہلو ہی ہیں، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔